السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حکم تکلیفی کے مباحث اخذ کرنے کے بعد ہم نے کل کے درس میں ایک وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ کچھ مقدمات کا تذکرہ ہوگا جو واجب کے مقدمات ہیں یا حرام کے مقدمات۔ دو قاعدے کی طرف اشارہ کیا گیا تھا، مختصراً ان قواعد کو جان لیتے ہیں مثالوں کے ساتھ تاکہ کوئی اشکال باقی نہ رہے، اس کے بعد حکم وضعی کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ علامہ عثیمین رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے الاصول من علم الاصول بہت ہی مختصر ہے، اس لیے علامہ عثیمین رحمہ اللہ نے ان قواعد کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ جو واجب کے تعلق سے ہے، واجب کے جس مقدمے کی طرف ہم اشارہ کرنے جا رہے ہیں اس کا تذکرہ امر کے مبحث میں مختصراً کیا ہے۔ ایک قاعدہ ہے ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب، یعنی جس چیز کے ذریعہ سے کسی واجب کام کو ہم کریں گے یا کوئی بھی واجب کام ایک ایسی چیز کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ اگر اس چیز کو ہم نہ کریں تو جو واجب کام ہے ہم اسے نہیں کر سکتے، تو دوسری چیز جس کے اوپر ڈیپینڈ ہے واجب، وہ چیز بھی واجب ہوگی۔ یعنی دو چیزیں، ایک واجب فعل ہے جس کا شریعت نے مطالبہ کیا ہے، اور دوسری چیز ہے یہ واجب فعل دوسرے شے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو ابھی دوسرے شے کا حکم کیا ہوگا؟ تو وہی قاعدہ ہے ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب، کہ واجب جو پہلا کام ہے دوسرے ایک شے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر دوسری شے کو ہم نہ کریں تو اس واجب کو نہیں کر سکتے، لہذا دوسری شے کا بھی حکم وہی ہوگا جو واجب کا ہوگا، یعنی دوسری شے بھی واجب ہوگی۔ یہ قاعدے کا مطلب ہے۔ لیکن جب اس کی تفصیلات میں ہم جائیں گے تو دیکھیں گے کہ واجب جس دوسری چیز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، موقوف ہوتا ہے، اس دوسری چیز کے بہت سارے انواع و اقسام ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلی قسم ہم کرتے ہیں کہ مکلف کی استطاعت میں ہے یا مکلف کی استطاعت میں نہیں ہے۔ اگر مکلف کی استطاعت میں نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے مکلف سے اس چیز کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ زوال کے بعد ظہر کے وقت کا شروع ہونا، ظہر کی نماز کا فرض ہے جب زوال ہو جائے، سورج کا زوال ہو جائے۔ ابھی مثال کے طور پہ 11:40 پہ زوال کا وقت ہو جاتا ہے، اب 12:30 بجے ہم ظہر کی نماز پڑھتے ہیں۔ ظہر کی نماز یہ واجب ہے ہمارے اوپر، اور یہ کس کے اوپر موقوف ہے، کس کے اوپر ڈیپینڈ ہے؟ زوال کے اوپر ڈیپینڈ ہے، سورج کے زوال پہ۔ سورج کا زوال یہ مکلف کی استطاعت سے خارج ہے، باہر ہے، اس لیے مکلف سے مطالبہ کبھی نہیں کیا جائے گا کہ آپ سورج کو زائل کیجئے، سورج کو زوال تک پہنچائیے، پھر آپ کے اوپر ظہر کی نماز فرض ہے۔ تو ایسی دوسری چیز جس کے اوپر یہ واجب ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر یہ چیز مکلف کی استطاعت میں نہیں ہے تب اسے نہیں کہا جائے گا، اس کے اوپر حکم تکلیفی کا حکم نہیں نافذ کیا جائے گا کہ یہ چیز واجب، لہذا مکلف کا کرنا اسے ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ اس دوسری چیز کی دوسری تقسیم ہے، یا اسی قسم سے دوسرا شق نکلا ہوا ہے کہ جس چیز کے اوپر یہ واجب ڈیپینڈ کرتا ہے یہ مکلف کی استطاعت میں ہے، مکلف اس کو کر سکتا ہے،
لہذا اگر مکلف کر سکتا ہے اور شریعت نے کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے تو یہ چیز واجب ہو جائے گی. جیسے ظہر کی نماز کے لیے مسجد میں جانا مردوں کے لیے شریعت نے صلاۃ با جماعت کو فرض کیا ہے. صلاۃ با جماعت کی ادائیگی کے لیے گھر سے نکلنا ہوگا، مسجد جانا ہوگا. لہذا ظہر کی نماز یہ واجب ہے. اس نماز کو ہم کب ادا کر سکتے ہیں؟ جب ہم مسجد میں جائیں گے جماعت کے ساتھ، تب ہم نماز کو ادا کر سکتے ہیں. لہذا ظہر کی نماز کی ادائیگی جماعت کے ساتھ موقوف ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے مسجد میں جانے پر. لہذا مسجد کی طرف جانا ہمارے حق میں کیا ہوگا؟ واجب ہوگا، اور شریعت نے اس کا مطالبہ بھی کیا ہے. تو جب یہ قسم آئے گی کہ جس چیز کے اوپر واجب کا ڈیپینڈ ہے، دار و مدار ہے، وہ چیز مکلف کی استطاعت میں ہے اور شریعت نے مطالبہ بھی کیا ہے، تب یہ چیز واجب ہوگی. یعنی جو واجب کا مقدمہ ہوگا وہ بھی واجب ہوگا. ایک تیسری قسم بنتی ہے کہ مکلف کی استطاعت میں تو ہے لیکن شریعت نے مطالبہ نہیں کیا ہے مکلف سے کہ آپ اسے کیجئے ہی. مثال کے طور پر زکوٰۃ دینا واجب ہے، یہ زکوٰۃ ہو گیا. یہ زکوٰۃ ڈیپینڈ کرتا ہے، موقوف ہے نصاب پر. زکوٰۃ ایک چیز ہے، نصاب دوسری چیز ہے. یہ زکوٰۃ اس نصاب کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. نصاب تک پہنچنا مال کا انسان کی استطاعت میں ہے. انسان پیسہ کما سکتا ہے، اتنا پیسہ اکٹھا کر سکتا ہے جتنے پیسے میں زکوٰۃ واجب ہو جائے. لیکن کیا شریعت نے اس دوسری قسم جس کے اوپر اس واجب کا ڈیپینڈ ہے، شریعت نے انسانوں سے مطالبہ کیا ہے کہ آپ نصاب حاصل کرو، آپ اتنی کمائی کرو کہ آپ کا مال نصاب تک پہنچ جائے؟ نہیں. اس لیے یہ قسم بھی واجب نہیں ہوگی. اگر خلاصہ ہم دیکھنا چاہیں تو خلاصہ کچھ یوں ہوگا: ما لا یتم الواجب الا بہ کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو ہمیں تقسیم کرنا ہوگا دو قسموں کی طرف. یعنی ایک شے واجب ہے، وہ واجب کسی دوسرے چیز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، تو جس چیز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اس چیز کا حکم کیا ہوگا؟ کیا وہ بھی واجب ہوگا یا واجب نہیں ہوگا؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تقسیم کرنا ہوگا اس چیز کو جس کے اوپر واجب ڈیپینڈ کرتا ہے بنیادی طور پہ دو قسموں کی طرف. سب سے پہلا قسم، جس چیز کے اوپر واجب ڈیپینڈ کرتا ہے اس چیز کو دیکھا جائے گا کہ وہ مکلف کی استطاعت میں ہے یا نہیں ہے. اگر وہ دوسری چیز، مثال کے طور پر نماز یہ واجب ہے، نماز ڈیپینڈ کرتا ہے بہت ساری چیزوں کے اوپر. ایک ہے وضو، ایک ہے زوال وقت، یعنی ظہر کی نماز. ظہر کی نماز یہ ڈیپینڈ کرتا ہے وضو کے اوپر، زوال کے اوپر، خشوع خضوع کے اوپر. اور ایک ہے جماعت، یعنی ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ. اب یہ ظہر کی نماز یہ تو واجب ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے مثال کے طور پہ زوال پہ. اب دیکھا جائے گا کہ زوال کا حکم کیا ہوگا. کیا زوال بھی واجب ہوگا جیسے ظہر کی نماز واجب ہے؟ کیا وضو بھی واجب ہوگا جیسے ظہر کی نماز واجب ہے؟ کیا صلاۃ با جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی واجب ہوگی جیسے ظہر کی نماز واجب ہے؟ وغیرہ وغیرہ. تو اب یہ دیکھیں گے سب سے پہلے یہ ظہر کی نماز جس چیز کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے وہ چیز مکلف کی استطاعت میں ہے یا مکلف کی استطاعت سے باہر ہے. تو مثال کے طور پہ زوال، مکلف کی استطاعت سے یہ زوال خارج ہے، باہر نہیں ہے.
لہذا زوال کا حکم کیا ہوگا؟ مکلف سے مطالبہ نہیں کیا جائے گا کہ آپ اس کے مکلف ہیں، لہذا زوال یہ مکلف کے اختیار سے باہر ہے۔ کبھی نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے زوال سورج کا کیوں نہیں کیا ظہر کی نماز کے لیے، نہ۔ لہذا ما لا یتم الواجب الا بہ، اگر وہ مکلف کی استطاعت سے خارج ہے تو وہ واجب نہیں ہے، یعنی مکلف سے مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ تو پہلی قسم ہو گئی جو مکلف کی استطاعت سے خارج ہو۔ دوسری قسم ہے جو مکلف کی استطاعت میں ہو، جو مکلف کی استطاعت میں ہو، یہ دوسری قسم ہے۔ یعنی انسان جس چیز کو کر سکتا ہے، مثال کے طور پہ وضو یہ انسان کر سکتا ہے کہ نہیں؟ بالکل کر سکتا ہے، اور ظہر کی نماز وضو کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، لہذا یہ وضو مکلف کی استطاعت میں ہے۔ اب دیکھا جائے گا کہ مکلف کی استطاعت میں تو ہے، لیکن کیا شریعت نے اس فعل کو کرنے کا مطالبہ کیا ہے مکلف سے یا نہیں کیا ہے؟ اگر شریعت نے مطالبہ بھی کیا ہے کہ آپ یہ کام کیجئے تب تو واجب ہے، جیسے وضو یہ مکلف کی استطاعت میں ہے، اور نماز ڈیپینڈ کرتا ہے وضو کے اوپر، ساتھ ہی ساتھ شریعت نے وضو کا مطالبہ بھی کیا ہے، تو وضو کا حکم کیا ہو جائے گا؟ واجب، کیونکہ ظہر کی نماز جو واجب ہے ایک شے کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، وہ شے مکلف کی استطاعت میں اور شریعت نے مطالبہ بھی کیا ہے، لہذا وضو کا حکم کیا ہو جائے گا؟ واجب، کیونکہ ظہر کی نماز واجب۔ اب اگر جس شے کے اوپر واجب ڈیپینڈ کرتا ہے، موقوف ہے، وہ شے مکلف کی استطاعت میں تو ہے، لیکن شریعت نے مکلف سے مطالبہ نہیں کیا ہے کہ آپ اس دوسری چیز کو کریے، تو یہ بھی واجب نہیں ہوگا۔ جیسے زکوٰۃ یہ واجب ہے، زکوٰۃ کے لیے بہت ساری چیزیں، زکوٰۃ بہت ساری چیزوں پہ موقوف ہے، انہی میں سے ایک ہے نصاب، مال کا نصاب تک پہنچنا۔ زکوٰۃ یہ واجب ہے، موقوف ہے نصاب کے اوپر، نصاب تک اپنے مال کو پہنچانا ایک مکلف کی استطاعت میں ہے، لیکن کیا شریعت نے مکلف سے مطالبہ کیا ہے کہ آپ اپنے مال کو نصاب تک پہنچائیے؟ نہیں مطالبہ کیا۔ شریعت نے مطالبہ کیا صرف زکوٰۃ کا، اگر مال نصاب تک پہنچ جاتا ہے تو زکوٰۃ ادا کیجیے، لیکن نصاب تک مال کے پہنچانے کا مطالبہ شریعت نے نہیں کیا، لہذا یہ چیز بھی واجب نہیں ہوگی۔ تو ما لا یتم الواجب الا بہ فہو واجب، اس قاعدے میں کون سی چیز صرف داخل ہو سکتی ہے؟ یہ ہے کہ جو مکلف کی استطاعت میں ہو اور شریعت نے مطالبہ بھی کیا ہو تو وہ چیز بھی واجب ہوگی، ورنہ واجب نہیں ہوگی۔ یہ ہے اس قاعدے کا مطلب۔ امید کی بات سمجھ میں آئی ہوگی شباب۔ یہ ایک دوسرا قاعدہ ہے، ما لا یتم ترک الحرام الا بہ فترک الجمیع واجب، یعنی ایک چیز حرام ہے اور اس حرام چیز کے ساتھ کچھ چیزیں ملی ہوئی ہیں جو حلال ہیں حقیقت میں، لیکن ان حلال چیزوں سے استفادہ آپ اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کو یقیناً پتہ نہ ہو کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے۔ اگر اشتباہ پیدا ہو گیا، یعنی جو حلال چیز ہے وہ حرام میں مل گئی، تو آپ کے اوپر ضروری ہے کہ آپ ساری چیزوں کو چھوڑ دیجئے، کیونکہ حرام کا ترک اس وقت تک متحقق نہیں ہوگا جب تک آپ ساری چیزوں کو چھوڑتے نہیں۔ مثال کے طور پر ذبیحہ، ایک بکری ہے، ایک بکری ذبح کیا آپ نے، بکری کو ذبح کیا گیا۔ جب بکری کو آپ نے ذبح کیا تو وہ ذبیحہ، وہ بکری آپ کے لیے حلال ہے، آپ اس کا گوشت کھا سکتے ہیں۔ آپ نے بکری کو ذبح کیا، 1 2 3 4 قربانی کا موسم ہے، 4 بکروں کو آپ نے ذبح کر دیا۔ ایک آدمی ایک بکرا اور لے کر کے آیا،
جسے شرعی طور پہ ذبح نہیں کیا گیا ہے. آپ نے اپنے بکروں کا کھال نکال دیا، اس نے اس بکرے کا کھال نکال دیا، یعنی یہ غیر شرعی طور پہ یا مرا ہوا ہے. چلو غیر شرعی طور پہ ذبح کیا ہوا نہیں، یہ بکرا مرا ہوا ہے. 4 بکرے ذبح کیے گئے ہیں، ایک بکرا جو ہے وہ مرا ہوا ہے. لہذا مردار بکرے کا کھانا حرام ہے. جو ذبح کیے ہوئے بکرے ہیں شرعی طور پہ ان کا کھانا حلال، اور اس مرے ہوئے بکرے کا کھانا حرام. آپ نے چاروں بکروں کے کھال الگ کر دیے، یہ مرے ہوئے بکرے کا بھی کھال الگ کر دیا، اور پھر اس مرے ہوئے بکرے کو لا کر کے چاروں بکروں کے اندر رکھ دیا. اب آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ ان میں سے مرا ہوا بکرا کون سا ہے. اگر آپ کو یقین ہو گیا کہ ہاں یہ بکرا مرا ہوا تھا جو اس میں داخل کر دیا گیا ہے، آپ نے اس کو نکال لیا، پھر چاروں بکرے آپ کے لیے حلال ہو جائے. لیکن اب آپ کو شبہ ہو گیا، شک پیدا ہو گیا، مشتبہ ہو گیا معاملہ، آپ تمیز نہیں کر پا رہے ہیں کہ مرا ہوا بکرا اس میں سے کون سا ہے. تو کیا حکم ہوگا؟ اس حرام سے بچنے کے لیے ان چاروں بکروں کو جو کہ شرعی طور پہ ذبح کیے گئے ہیں آپ کو ترک کرنا ہوگا، کیونکہ ما لا یتم ترک الحرام الا بہ. لہذا اگر آپ چاروں کو ترک نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ حرام کا ارتکاب کر بیٹھیں گے. اس مرے ہوئے بکرے کو ترک کرنا اسی وقت متحقق ہوگا جب آپ سارے بکروں کو ترک کر دیں گے. نہیں تو آپ ایک بکرے کو لے لیے، پتہ نہیں ہو سکتا ہے وہی بکرا مرا ہوا ہو. تو یہ قاعدہ ہے کہ جب حلال اور حرام چیزیں خلط ملط ہو جائیں اور انسان کو پتہ نہ چل سکے، یقین نہ ہو کہ کون سا حلال ہے کون سا حرام ہے، تو ایسی صورت میں ساری چیزوں کو ترک کر دیا جائے گا حرام سے بچنے کے لیے. کہا گیا ما لا یتم ترک الحرام الا بہ فترک الجمیع واجب، ساری چیزوں کو ترک کر دیا جائے گا. اب کل سے انشاءاللہ داخل ہوں گے حکم وضعی کے بحث میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.